السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 57 سورہ نساء سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. But those who believe and do righteous deeds, we will admit them to gardens beneath which rivers flow. In them they will abide forever. For them in it are pure spouses, and we will admit them into deepening shades. تو یہ قرآن کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اوبیسلی جنت کا تذکرہ ہے اور باغات کا اور دریا بہنے کا اور پیور اسپاؤسز کا۔ تو یہ ایک بیلنس قرآن دیتا ہے، دیر از اے کائنڈ آف اے توازن ان قرآن، کہ ایک پہلے بڑی خوف کی آیتیں آتی ہیں جیسے جہنم کی آگ، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے آخری آیت دیکھی تھی، اور اس کا پھر ایک شارپ کنٹراسٹ دے دیتا ہے کہ یہ جو ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں، اور ان کے لیے کائنڈ آف اسٹرانگ انسینٹیو ہے کہ وہ جو ہے گناہ سے دور رہیں اور صبر کریں، اور مشکل کے وقت جو ہے جب ان پہ مشکلات پڑیں تب بھی صبر کریں۔ Indeed, Allah commands you to return the deposits to their owners, and when you judge between people, to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever hearing, seeing. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فتح مکہ تھی، جس دن فتح مکہ ہوئی اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ سے جب نکل کے آئے تو وہ یہ والی جو آیت ہے، he was reciting this آیت، اور اکارڈنگ ٹو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے پہلے یہ آیت پروفٹ سے نہیں سنی تھی، تو موسٹ لائکلی یہ آیت جو ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی فتح مکہ کے قریب یا اس دن یا کلوز ٹو دیٹ۔ یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی جو امانتیں کسی کے پاس ہیں وہ آپ جو ہیں ان کو واپس، اگر آپ کے پاس کوئی امانت سپرد کر کے گیا ہے تو یو نیڈ ٹو ایکچولی ٹیک کیئر آف دیم، کہ ان کو پھر امانت کو جو ہے ان کے جو مالک ہیں ان کو واپس کی جائے۔ اور مسلمانوں کو یہاں ایک تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو پہلے کی جا چکی ہے وہ یہ کہ جو امانتیں ہیں یا مال ہے وہ ان لوگوں کو نہ انٹرسٹ کیا جائے جو کہ نااہل ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ اس میں کیا فرماتا ہے، انڈیڈ اللہ کمانڈ یو ٹو ریٹرن ڈپازٹس، یعنی کہ امانتوں کو اپنے جو ان کے مالک ہیں ان کے پاس، اور جب تم کسی کو جج کرو یو جج ود دیم ود جسٹس۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آگے آتا ہے ایکسلنٹ از دیٹ وچ اللہ انسٹرکٹس یو۔ تو قرآن یہاں پہ جو بات کرتا ہے نا وہ عدل کی بات کرتا ہے، میرٹ کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے۔ ایک حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے امانت پوری نہیں کی، the one who does not fulfill trust، تو he has no ایمان، اور کہ جس نے وعدہ پورا نہیں کیا then he has no دین۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ ایک تو امانت ہو تو امانت دار انسان ہو، اور دوسرا کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ یہ امانت اور ٹرسٹ جو ہے یہ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ کوئی کسی کو پیسے دے تو اس کی امانت ہوتی ہے، بٹ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز کوئی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کے یو آر جسٹ دا رازگار، یعنی کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں، یو آر اے ٹرسٹی، تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یو somebody is confided a secret with you، تو وہ سیکرٹ جو ہے دوسرے لوگوں کو نہ بتائیں، اس لیے کہ یہ بھی بریچ آف ٹرسٹ کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے۔ تو عدل اور انصاف جو ہے یہ ہر سٹیج کے اوپر، ہماری اپنی پرسنل زندگیوں کے اندر بھی، اور اوبویسلی ایٹ دا لیول آف اسٹیٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایک لمبا قول ہے امام تیمیہ کا، بٹ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس میں امام تیمیہ نے کیا کہا کہ اللہ اپہولڈس دی جسٹ اسٹیٹ ایون اف اٹ از انبلیونگ، کہ اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے ایک انصاف حکومت کو اگر کہ وہ غیر ایمان والے بھی ہوں۔ اور آگے کیا کہا، بٹ ہی ڈز ناٹ اپہولڈ دی انجسٹ اسٹیٹ ایون اف اٹ از بلیونگ، کہ اگر ایک حکومت ہے جو کہ ناانصاف ہے اور وہ جس کہتے ہیں ایمان والے بھی لوگ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کو کہتے ہیں اس کو قائم نہیں رکھتا۔ اور آگے کہا اینڈ دا ورلڈ کین سروائیو ود جسٹس اینڈ انبلیف بٹ ناٹ ود انجسٹس اینڈ اسلام، کہ دنیا جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے انصاف کے ساتھ اور کفر کے ساتھ، مگر یہ کہ ناانصافی کی اور اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دس از ہاؤ امپورٹنٹ جسٹس از ان اسلام۔
ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے یہ انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا یا انصاف بکتا ہے. دس از اے ویری سیریس ایشو اینڈ اے سیریس پرابلم. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل زندگیوں کے اندر بھی جو ہے انصاف سے کام لیں, وتھ جسٹس کے ساتھ دیں, اور جہاں پہ ہم ایک پوزیشن آف پاور ہوں ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو ہمیں فل جسٹس کرنی چاہیے. O you who believe, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the messenger. If you believe in Allah and the last day, that is best and best in result. تو یہ آیت جو ہے یہ کیا اشارہ کر رہی ہے؟ یہ اشارہ کر رہی ہے انفیکٹ ٹو اے کائنڈ آف اے پولیٹیکل سسٹم. اگر آپ اسلام کا کوئی سیاسی سسٹم دیکھیں تو وہ اس کے لیے ایک گائیڈ لائن یہاں پہ بنا دی گئی کہ گورننس جو ہے اسلامی سوسائٹی کے اندر کس طرح ہوگی. پہلی اور فورموسٹ چیز تو یہ کیا ہے کہ بھائی حقیقی اتھارٹی وہ تو اللہ کی ہے, ریئل اتھارٹی تو اللہ کی ہے. اللہ جو ہے وہ تو سپریم لیجسلیٹر ہے, یعنی کہ وہ تو قانون ساز ہے. اللہ تو قانون ساز ہے, ہم جو ہیں اللہ کے بندے ہیں, اس لیے ہماری وفاداری, ہماری اطاعت جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہوگی. اور اگر ہم یہ اطاعت کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ یہ مخالف نہیں ہو, یہ الیجنس جو ہو, دس از ناٹ اپوزنگ دی اوبیڈینس آف اللہ. دیٹس فرسٹ. دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ کہ ہماری اوبیڈینس اور الیجنس جو ہے, ہماری وفاداریاں اور ہماری اطاعت جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو, ود دا پروفٹ. تو یہ کس طرح ہوتی ہے؟ دس از اے پریکٹیکل عملی اوبیڈینس آف اللہ. ان پریکٹیکل شیپ کے ریئل لائف کے اندر ہم کس طرح عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی جو ہے نا اللہ کی اوبیڈینس, اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. وہ قرآن کے اندر سیز اباؤٹ پروفٹ کہ جس نے نبی کو فالو کیا, جس نے رسول کو فالو کیا, اس نے تو اللہ کو فالو کیا. ہی اوبیز دا پروفٹ, ہی از دا ون ہو از اوبیڈ اللہ. اور whoever disobeys کہ جس نے اللہ کی رسول کی نافرمانی کی تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی. اچھا, لاسٹلی جو اس آیت کے اندر تیسری چیز بتائی گئی وہ یہ ہے اطاعت ان لوگوں کی کہ جن کے پاس اقتدار ہو, جو حکومت کے اندر پیپل ہو آر انویسٹڈ ود اتھارٹی, ان کا اقتدار ہو, ان کی ایلیجنس ہے. مگر وہ ایک ایلیجنس جو ہے نا کنڈیشنل ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی کنفلکٹ نہ ہو, اس میں کوئی تنازع نہ ہو ود اطاعت آف اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ. ایک حدیث آتی ہے جو مسلم اور بخاری میں, اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ از آبلیگیٹری, لازم ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ سنے اور اوبے کرے, اوبے کرے آرڈرز آف دوز جن کو کہ اللہ تعالیٰ جن کو کہ اس حکومت میں اختیار دیا گیا ہے, ویدر ہی لائکس اٹ اور ڈس لائکس اٹ, چاہے اس کو وہ چیز پسند ہو یا ناپسند ہو, پرووائڈڈ کہ وہ چیز گناہ کی چیز نہ ہو. However, اگر تو یہ کہ اس کو ایسا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے تو پھر نہ تو وہ اس کو سنے اور نہ اس کے اوپر اطاعت کرے اس آرڈر کی. اور یہ امپورٹنٹ حدیث ہے. دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر ول بی رولرز, ایک حکام اوور یو, تمہارے اوپر ایسے حکام ہوں گے جو کہ جو عمل کریں گے اچھا اور عمل کریں گے برا, دونوں عمل کریں گے, کہ ان کے عمل اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. تو whoever protests against the wrong, he will be absorbed. کہ اگر وہ کوئی غلط بات کریں تو ضرور ان کو سمجھائیں, ان کو پروٹیسٹ کریں of the responsibility. اور whoever dislikes the wrong, کہ یعنی کہ اگر کوئی وہ گناہ کی بات کر رہے ہیں, غلط بات کریں تو کم از کم اس کو برا تو سمجھیں, وہ بھی ایک بچ جائے گا. مگر جو اس کو اپروو کرے گا, اس کی حامی بھرے گا اور اس کو فالو کرے گا تو ان کے اوپر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا. ایک اور اس کے اندر حدیث کے اندر یہ جو پروفٹ کے جو صحابی تھے انہوں نے پروفٹ سے پوچھا شوڈ وی فائٹ سچ رولرز, کہ ہم کیسے ایسے جو اگر ہمارے حکام آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, جب تک کہ وہ تمہیں صلاۃ سے نہ روکیں, جب تک کہ وہ تمہیں نماز سے نہ روکیں. ایک اور حدیث کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدتر جو حکام کیا ہوتے ہیں یا آپ کے جو اوپر ہوتے ہیں رولرز, وہ کون ہوتے ہیں؟ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں, پیپل ہو ہیٹ یو, اور تم ان سے نفرت کرتے ہو, کہ وہ تم پہ لعنت بھیجتے ہیں اور تم ان پہ لعنت بھیجتے ہو. تو جو پروفٹ کے صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ او میسنجر آف اللہ, تو کیا ہم ان کے اگینسٹ اٹھے نہیں, ایسے اگینسٹ ایسے جو حکام ہوتے ہیں ہمارے اوپر؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جب تک کہ وہ تمہیں صلاۃ سے نہ روکے. تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ ان ساری احادیث کا کہ دیکھیے اسلام کے اندر یہ جو ہے نا ٹو گو آؤٹ سائڈ دا لا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. دیر از نو روم فار بریکنگ لا ان اسلام,
کہ ہم جو ہیں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائیں اینڈ وی بیکم ڈس اوبیڈینٹ ٹو دا لا آف دا لینڈ. یہ وائٹل ہے مسلمانوں کے اوپر دیٹ دے مسٹ فالو دا لا آف دا کنٹری دیٹ دے آر لیونگ ان. Have you not seen those who claim to believe in what has been revealed to you and that which was revealed before you? They desire to go for judgment in their disputes to false deity, though they were commanded to reject them, and Shaitan desires to mislead them far away. تو اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا انسیڈنس ہے یہ جو آیت نمبر 60 جو نازل ہوئی تھی کہ ایک مسلمان تھا اور اس کا ایک کوئی تنازع تھا کسی یہودی کے ساتھ. تو یہودی نے انسسٹ کیا کہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں آربیٹریشن کے لیے پروفٹ کے پاس. تو وہ دونوں لے کے آئے تاکہ اس کی کچھ مفاہمت ہو. تو جب جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر ڈیسیشن دیا جو اس کے اوپر تھا وہ گیا ان فیور آف دا یہودی. تو یہ نامنظور تھا مسلمان کو. تو وہ جو مسلمان تھا وہ ڈیسیشن لینے کے بعد وہاں سے اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کو یہ پورا قصہ بتاتے ہیں اور ان کا جو ڈیسیشن ہوگا دیٹ ول بی فائنل اینڈ بائنڈنگ. تو خیر یہ حضرت عمر کے پاس گئے دونوں. وہاں پہ گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی یہ اس کے اوپر کسی اور نے کچھ رائے دی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تنازع تھا اس کے اوپر ایک ڈیسیشن دیا ہوا ہے. حضرت عمر گئے, انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس منافق کا جس کو کہتے ہیں نا سر اڑا دیا. تو the reason for this was کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا, ان سے ایک ڈیسیشن لینا اور پھر اس کو ڈسپیوٹ کرنا, یہ تو آلموسٹ لائک ٹریزن ہے. یہ تو آلموسٹ لائک بغاوت اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی اور آلموسٹ لائک غداری تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علامت ہے نا منافقت کی وہ یہی ہوتی ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی حکم دیا جائے کہ حکم کمانڈ آف اللہ اور ہز میسنجر, تو وہ جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہ ہو. And when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger, you see the hypocrites turning away from you in aversion. دیکھیے اس پہ یاد رکھیں یہ جو آیتیں جس زمانے کے اندر نازل ہو رہی تھیں یہ وہ وقت تھا کہ مدینہ کے اندر اسلامک اسٹیٹ ابھی بالکل فارمیٹیو اسٹیج کے اندر تھی اور ایک کائنڈ آف جنگ کی حالت تھی. ابھی ریسنٹلی غزوہ احد ختم ہوئی تھی جس میں 300 منافق جو تھے وہ احد کے میدان سے چلے گئے تھے. تو کائنڈ آف اٹ واز ناٹ لائک اے نارمل سچویشن. تو اس میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جو منافق تھے وہ اپنے کیسز لے کے آیا کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور جب وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو قانون کے حساب سے ان کے اگینسٹ ڈیسیشن جائے گا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم جو ہیں ہم دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. تو وہ بالکل مانتے نہیں تھے جو بھی ڈیسیشن ہوتا تھا. تو آؤٹ ورڈلی یہ جو لوگ تھے وہ تو یہ پروفیس کرتے تھے کہ ہم جو ہیں اطاعت کرتے ہیں نبی کی, بٹ ریئلی اس کو کہتے ہیں کہ اگر نبی کا فیصلہ ان کو پسند نہیں اور اس کو نہیں مانتے تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا ٹینٹاماؤنٹنگ ٹو یعنی کہ نبی کو ریجیکٹ کرنے کے برابر ہے. Then when misfortunes falls on them on account of what their hands have sent, then they would come to you swearing by Allah, we meant no more than good and conciliation. تو جب ان کے اوپر مشکلات آتی تھیں دیٹ وڈ ارائز فار دیم بیکاز آف دیئر اون, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے, ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے, تو پھر یہ جو وہاں پہ جو ہپوکریٹس تھے اور منافق تھے وہ اپنی اخلاص دکھانے کے لیے, سنسیرٹی دکھانے کے لیے وہ فالسلی جسٹیفائی کیا کرتے تھے کہ ہمارا ارادہ تو بہت اچھا تھا, ہماری نیت تو بہت اچھی تھی. تو نیت اور ارادے سے فرق نہیں پڑتا, بات یہ ہے کہ ایکچولی انسان کا عمل کیسا ہے. اگر وہ عمل کے اندر وہ جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کر رہے ہیں, ہاں ان کی اطاعت نہیں کر رہے, تو دین اٹ از اے سیریس پرابلم. تو دا ریئل چیلنج جو ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پہ آل along یہ تمام آیتوں کے اندر یہ پرسنل اوبیڈینس آف دا میسنجر کا پرابلم ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو نا یہ بڑا مشکل رکھتا تھا کہ ہم ایک نبی کی جس کو کہتے ہیں ایز اے پرسن کیسے اطاعت کریں. دیز آر دا ونس آف whom Allah knows what is in their hearts, so keep clear of them, admonish them and speak to them what has impact on their souls. تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ان منافقوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ جو ہے ہی از لیئنگ ڈاؤن اے کوڈ آف کنڈکٹ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے وہ کریں. پہلے تو یہ کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سچا مسلم ہے,
کہ قرآن کیا کہتے ہیں, دیز آر دا ون ہوم اللہ نوز, کہ اللہ صرف جانتا ہے ان کو کہ کون جو ہے منافق ہے. اس لیے نمبر ون, ہمیں تو کم از کم یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں باقیوں کے بارے میں. وی شوڈنٹ بی ججمنٹل اباؤٹ ادر پیپل اینڈ سے کہ بھائی یہ تو بڑا منافق ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کہیں خدا نخواستہ ہم ان کیٹیگری کے اندر نہیں ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے, سو کیپ کلیئر آف دیم, کہ ان سے دور رہو, ہاں ان کو نصیحت کرو, مگر ان سے ایسی بات کرو کہ جو کہ ان کے جو کہتے ہیں نا سول کے اوپر اس کا افیکٹ ہو. ایسی نصیحت کی باتیں کرو کہ جس سے کہ ان کے اوپر اس کا پازیٹیو افیکٹ ہو. تو یہ ایک وے ہے آف ڈیلنگ ود سچ پیپل کہ ان کے ساتھ تھوڑی رواداری کرو, فوربیئرنس کرو ٹورڈز دیم, کوشن دیم. پھر اس کے ساتھ ایسی بات کرو کہ جو کہ جس کا امپیکٹ ان کے دل پہ بھی ہو اور ان کی روح کے اوپر بھی ہو. And we did not send any messenger, but that he should be obeyed by Allah's permission. If they had, when they wronged themselves, come to you and asked forgiveness of Allah, and the messenger had asked forgiveness for them, they would have found Allah most forgiving, merciful. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا اپنے رسول کو مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے, ود اللہ پرمیشن. کہ میسنجر کا یہ نہیں کہ رسول کا مقصد یہ ہے کہ صرف آ کے لوگوں کو وہ سمجھائے کہ کیسے اپنی زندگیاں گزاریں. تو تقی اسماعیل صاحب کے جو والد تھے مفتی محمد شفیع, وہ کہتے تھے دین شوق کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دس از واٹ دس دین از. ایک حدیث کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ none can claim to be a believer unless one subordinates one's desires to the way I have brought. کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے ایمان والا ہے جب تک کہ وہ اپنا جس کو کہتے ہیں نا سبارڈینیٹ نہ کر دے اپنی خواہشات کو جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے جو پروفیٹ لے کے آئے. تو یہ رتبہ آپ دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ یہاں قرآن میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ میرلی ان کو اگنالج کر لیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور اطاعت جو ہے کسی اور کی کرتے چلے جائیں. قرآن کیا کہتے ہیں, اف دے ہیڈ وین دے ہیڈ رانگ دیم سیلف, کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر کوئی ظلم کیا ہوتا اور وہ نبی کے پاس آئے ہوتے اور وہ جو ہے اللہ سے معافی مانگتے اور نبی بھی ان کے لیے معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. دس از دا اسٹیٹس آف دا میسنجر آف اللہ, یہ ان کا مقام ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی جو زندگی کا طریقہ ہے نا, اٹ مسٹ بی فالوڈ. اور یہ آیت ایک بڑا ہی اسٹرانگ پروف ہے کہ سنت جو ہے از دیر, اٹ مسٹ بی فالوڈ اینڈ ابائڈیڈ بائی. نو بائی اور رب دے ول ناٹ بلیو انٹل دے میک یو اے جج of what is disputed between them, then find within themselves no dislike of that which you decide and submit with full submission. تو یہ دیکھیے یہ آیت کتنی اسٹرانگلی اس بات کو اسٹریس کر رہی ہے کہ they do not believe until they make you a judge. کہ وہ تم جب تک کہ وہ تمہیں یعنی منصف نہ بنا دیں کسی بھی تنازع کے اندر, کسی بھی جھگڑے کے اندر, اور پھر جو تم فیصلہ کرو یعنی کہ جو نبی فیصلہ کریں اس میں ان کے جو ہے نا ان کے دیر از نو ڈس لائک ود ان دیم, کہ اس کے اندر بھی ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کجی دل کے اندر نہ رہے. تو اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈز بینگ یوزڈ اوور ہیئر کہ اگر تو لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں دے سکتے اپنے چھوٹے سیلف انٹرسٹ کی, اپنے مفادات کی, ان فالوئنگ دا میسنجر, تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑی جس کو کہتے ہیں قربانی دیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. قرآن بار بار یہی انسسٹ کرتا ہے, قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. دونوں سائڈ بائی سائڈ آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ اف یو ہیڈ ڈیکریڈ اپون دیم لے ڈاؤن یور لائفز اینڈ لیو یور ہومز, they would not have done it except a few of them, but if they had done what they were instructed it would have been better for them and a firmer position. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ حکم دیا ہوتا کہ تم اپنی زندگی دے دو یا اپنے گھر چھوڑ دو, تو میجورٹی وہ جو تھے وہ نہیں کرتے, ایک سوائے تھوڑوں کے, سوائے تھوڑے لوگوں کے. تو وی نیڈ ٹو تھنک, اپنے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ ہم کتنی قربانی اللہ کے لیے دے سکتے ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے کہنا, مگر یہ کہ عمل کرنا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. اچھا اس کے بعد قرآن کیا کہتے ہیں, مگر اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا, بٹ اف دے ہیڈ ڈن دس ایز دے ور انسٹرکٹیڈ,
تو پھر یہ کیا بات بتا رہی، یہ علاج ہے، یہ جو نفاق ہے نا، ہپوکریسی کا جو علاج ہے، منافقت کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہیں انسٹرکشن دی جائے تم ویسا ہی کرو. کہ جب انسان کے دل کے اندر ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمزوری جو ہے نا، اس کے ایمان کی جو دل کی کمزوری ہے وہ اس کے ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے. اور یہ جو سکنس ہے وہ اسی وقت، یہ بیماری اسی وقت اس کو جو اس کا علاج ہو سکتا ہے جب کہ جس کی یہ بیماری ہے وہ خود کوآپریٹ کرے اور وہ جو ہے دوائی لینے کو تیار ہو. تو مورل کیا ہے کہ یو ہیو ٹو اوور کم ڈاؤٹس، یو ہیو ٹو اوور کم دیز ہیزیٹیشنز، یو ہیو ٹو اوور کم آل دیز انڈیسیشنز جو ہے، تاکہ یہ کہ یو بیکم فرم اینڈ اسٹیڈ فاسٹ. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا and then we would have given from ourselves a great reward. کہ جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ایک جس کہتے ہیں نا انعام رکھا ہے. اور وہ کیا انعام ہے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا and we would guide them to the straight path. کہ یہ سیدھا راستہ ہے کہ جو پہلے اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کے اوپر چلائے گا. یہ سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لے آئے اور پھر اس پہ رکھے. حق کا تو بس ایک ہی علاج ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And whoever obeys Allah and His Messenger, they are with those on whom Allah has shown favors of the prophets and the truthful and the martyrs and the righteous, and what a good company they are in. تو یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ قرآن جو ہے یہاں پہ جو ایمفیسس دیتا ہے، جو زور دیتا ہے، سب سے زیادہ یہاں پہ زور ہے نبی کی اطاعت کرنے کے اوپر. قرآن کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کن کے ساتھ ہوں گے جو کہ اللہ کو اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں. وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیے، نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. یہ ریوارڈ ہے، یہ ریوارڈ ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کریں. کہ دے ول بی ان دا کمپنی آف سچ رائچس پیپل. آپ یہ سوچیں کہ کتنی اونچی یہ کمپنی ہے جہاں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں بائی واٹ؟ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے. تو زور کیا ہے اس پہ؟ زور اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز میسنجر ہے. کہ اگر اف یو ڈیزائر دس ایمیننٹ کمپنی اینڈ آل آف اس شوڈ ڈیزائر دس ایمیننٹ کمپنی، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ پکی کریں. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. That is a bounty from Allah and sufficient is Allah as knower. تو اس کمپنی میں ایسے نیک لوگوں کی کمپنی کے اندر آنے کے لیے، اس کمپنی میں آخرت کے اندر ہونے کے لیے، یہ بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ انعام جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے اس دنیا میں بھی ہوتا ہے لوگوں کی زندگی پہ، اور آخرت کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. O you who believe, take precautions with weapons and go forth in small groups or go forth all together. تو یہاں پہ کیا ایڈوائس دی جا رہی ہے مسلمانوں کو؟ ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ بھائی محنت کرنا ضروری ہے، تیاری کرو، حفاظت کی بھی تیاری کرو. یہ جو ہے نا یہ ہمیں سوچ لینا کہ وی ہیو ٹو بی ویل ایکوپڈ. اسلحہ بھی ہونا چاہیے، آرگنائزیشن بھی ہونی چاہیے، سامان بھی ہونا چاہیے. اپنی جس کو کہتے ہیں زندگیوں کو بھی آرگنائز کرنا چاہیے ود ان اے کائنڈ آف اے فریم ورک. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان جو ہوں ہم پریشان بیٹھے رہیں اینڈ وی آر جسٹ ورینگ، اور ہم ایک امید لگا کے بیٹھے رہیں کہ وی ہوپ دیٹ وی آر سیف. نہیں، بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکچولی فزیکلی آلسو پریپیئر. یہ اللہ کے اوپر اعتماد کرنا، اللہ پہ ٹرسٹ کرنا، دیٹ از فائن، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہماری جس کو کہتے ہیں نا محنت نہ ہو، ہماری پلاننگ نہ ہو. واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو از ہماری پوری ایفرٹ ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹرسٹ آن اللہ ہو. بٹ فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ از آور اون پلاننگ اینڈ اون ایفرٹ. جو آؤٹ کم آئے، جو اس کا صلہ ہو، اس کے اوپر پھر ہم توکل کریں کہ یہ تو ہم نے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیا، توکل اس کے اوپر کریں. مگر لیک آف پریپریشن اور شیئر لیزینس کی وجہ سے اگر نقصان ہو کہ نہ تو ہم کوئی اس کی تیاری کریں، نہ کوئی اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ہم کاہل ہو کے بیٹھے رہیں اور بالکل کوئی غیر عملی کے ساتھ بیٹھے رہیں، کوئی ان ایکشن ہو، دین دس از ناٹ دی انٹینشن ایٹ آل. بالکل قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی حفاظت کی خود تیاری کرو.
اسلحہ کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ، سامان کے ساتھ اپنے آپ کو ویل آرگنائز کر کے رکھو. And certainly among you is he who delays. If you encounter misfortune, he says, Allah did a favor to me that I was not present among them. تو ایسے لوگ تو کمیونٹی کے اندر ہمیشہ ہوتے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں جو رہیں گے، کہ جو کہ بیسکلی خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بدل کر دیتے ہیں، وہ ڈس ہارٹن کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ. آپ سنتے ہیں اس طرح کے بہت سارے سلوگن، بہت لوگوں کے نعرے ہوتے ہیں، لیٹس گیو اینڈ ٹیک. دشمن کے ساتھ بھی ان کا یہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھائی کوئی مفاہمت کر لو، گیو اینڈ ٹیک کر لو، لیٹ پیس پریویل. کہ امن کو جو ہے اس کو کوئی وہ آپ دیں گے، گیو اے چانس ٹو پیس. وی ہیئر دیز سلوگنز، یہ نعرے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. کہ مگر آپ یہ سوچیں نا کہ امن جو ہے وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ جو دشمن اگر ہے وہ ظالم ہے، دشمن جو ہے وہ انجسٹ ہے، اور ہم صرف اس سلوگن کی بیسس کے اوپر کہ لیٹ پیس پریویل، وی برنگ آور سیلف انٹو گریٹ ٹربل. قرآن کیا کہتا ہے؟ اف یو انکاؤنٹر مس فارچون ہی سیز اللہ ہیز ڈن فضل آن می دیٹ آئی واز ناٹ پریزنٹ ود دیم. کہ جب اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے مسلمانوں کے اوپر تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا اللہ کا فضل تھا کہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا. تو کیا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ پیپل آر اونلی کنسرن. یہ جو اس قسم کے منافق ہوتے ہیں وہ کیا صرف کس چیز پہ کنسرنڈ ہوتے ہیں؟ میری زندگی بچ جائے، میری لائف بچ جائے، میری زندگی اور میرا مال بچ جائے. اور یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، سی آئی ٹولڈ یو، ہم نے تو کہا ہی تھا یہ ہوگا، اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا اگر تو کوئی خیر ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ تو سارا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں، مگر کوئی لاس ہو جائے تو بس اس کے اوپر جو ہے پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بالکل الگ ہو جائیں. تو ایز لانگ ایز ان کی زندگی اور ان کا مال جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے، وہ حفاظت کے اندر ہے، اگر تو یہ گارنٹی ہے تو پھر ان کو اسلام ایکسیپٹیبل ہے. دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اون سیلفس. But if good fortunes come to you from Allah, He will surely say, as if there had never been between you and Him any affection, oh, I wish I had been with them so that I would have attained a great attainment. تو یہ سارا جو محبتیں ہیں نا منافقوں کی، وہ دنیاوی جس کو کہتے ہیں گین سے ہے. اس کی ساری لائلٹیز جو ہیں وہ کس کے ساتھ؟ وہ دین کے ساتھ نہیں ہیں. لائلٹیز از ناٹ ود دین، نہ دین کے لوگوں کے ساتھ ہیں، مگر لائلٹی کیا ہے؟ اس کامیابی کے اوپر کہ دنیا میں کسی طریقے سے کامیابی ہو جائے. تو جو بھی منافق ہوتا ہے ہی از لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ قربانی. وہ کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو دنیاوی مفاد ہے وہ کسی طریقے سے پروٹیکٹڈ رہے. سو لیٹ دوز فائٹ ان دا کاز آف اللہ who sell the life of this world for the hereafter, and he who fights in the cause of Allah and is killed or achieves victory, we will bestow upon him a great reward. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں لڑتا ہے for the cause of Allah وہ تو ہمیشہ کامیاب ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام میں یہ جو جہاد ہے اور جنگ کا جو کنسیپٹ ہے، جو اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے جنگ کے بارے میں، وہ کالونائزیشن کے لیے نہیں، وہ تباہی پھیلانے کے لیے نہیں، وہ وار آف ٹیرر کے لیے نہیں کہتا. وہ یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی دہشت گردی کے لیے نہیں آپ کو اکساتا. وہ کہتا ہے کہ دس از فار اٹیننگ اے جسٹ کاز، کہ ٹو اسپریڈ انصاف، جسٹس کو اسپریڈ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں. اٹ از اے وار فار لاسٹنگ پیس. اسلام کی جو جنگ ہے وہ صرف ایک مقصد ہے اس کا، کہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرو پیس جو ہے وہ پریویل کرے اور لوگوں کو انصاف ملے. اینڈ واٹ از ود یو that you do not fight in the cause of Allah for the oppressed men and women and children who say, our Rabb, take us out of this city of oppressive people and appoint for us from yourself a protector and appoint for us from yourself a helper. تو یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کی جو کمیونٹی تھی وہ تھوڑی بٹی ہوئی تھی. کچھ لوگ تھے جو مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے، اور وہ جو تھے they were not permitted to leave. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کفار چاہتے تھے کہ وہ مکے کے اندر رہیں. تو وہ کیوں رہ گئے؟ بھئی ان میں سے کچھ لوگ تو جس کو کہتے ہیں نا فزیکلی کمزور تھے، وہ اس وجہ سے نہیں جا سکے. کچھ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ جو ہجرت کر سکے وہاں سے مکہ سے مدینہ. تو ان لوگوں کے اوپر کفار جو تھے نا انہوں نے بڑے ظلم کیے. they were harassed, they were persecuted. انتہائی ان پہ ظلم کیا تاکہ وہ اسلام سے نکل جائیں، تاکہ they would renounce اسلام. یہ ان لوگوں کی دعا ہے
جو قرآن یہاں پہ کوٹ کر رہا ہے. یہ اور آپ یہ دیکھیں گے ہائی لائٹنگ دا پاور آف دعا. وہ ان کی کیا دعا تھی؟ وہ ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال، یہاں سے جو ظالم لوگ ہیں، اوپریسو پیپل، اور ہمارے لیے کوئی اپوائنٹ فار اس اے پروٹیکٹر، کوئی ایسا ہے جو ہمیں آ کے ہمیں جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں مدد کرے، این اپوائنٹ فار اس اے ہیلپر فرام یور سیلف. یہ ان کی دعا ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ چیزیں تو بڑی مشکل ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ اب تو کوئی دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ ایسا لگتا ہوگا، مگر میں آپ کو بتاؤں دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار پریئر. دعا کی جو پاور ہے نا کہ اللہ سے آپ دعا کریں تو یو آلویز مسٹ ہوپ کہ اس کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی آپ کو اجر ملے گا اور اس کے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اینڈ ایز وی سو کہ ود ان اے فیو ایئرز یہ راستہ نکل آیا، اور ان تمام لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم تھا، جن کو ہراس کیا جاتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آزادی دی. تو قرآن یہاں کیا کہتا ہے کہ یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ تم جا کے جنگ نہ لڑو ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کو کہ جو اتنے زیادہ ستائے جا رہے ہیں. یعنی کہ مکہ میں مسلمان اتنے ستائے جا رہے ہیں تو دیر از نو جواز، کوئی ریزن نہیں ہے کہ تم مورل ایکسکیوز نہیں ہے کہ تم ان کے لیے جا کے نہ لڑو. Those who fight for the cause of Allah and those who disbelieve fight for the cause of Taghut. So fight against the allies of Shaitan. Indeed, the plot of Shaitan is very weak. بات یہ ہے کہ جو یہ اسٹرگل ہے نا، یہ جو جد و جہد ہے، یہ تو اینڈلیس ہے. کفر بھی جد و جہد کر رہا ہے، شرک بھی جد و جہد کر رہا ہے، شیطان بھی جد و جہد کر رہا ہے، اور کہتے ہیں نا مسلمان جو ہیں ان کو بھی جد و جہد کرنی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شرک اور کفر جو ہے وہ کتنا بھی گلیمرس کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی گلیمرس ہمیں کیوں نہ لگنے لگے، مگر کفر جو ہے، کافر جو ہیں، وہ صرف شیطان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اس کا کام پورا ہو جائے. دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. ہر محنت ان کی جو ہے محنت دونوں سائڈ کے اوپر ہو رہی ہے. اسلام کی طرف بھی محنت ہو رہی ہے، کفر کی طرف بھی ہو رہی ہے. دا پارٹی آف اللہ اینڈ دا پارٹی آف شیطان، دونوں ان کا مقصد یہی، دونوں جو ہیں وہ محنت تو کریں مگر مقصد دونوں کے بالکل فرق ہیں. اس لیے دونوں کا انجام بھی فرق ہوگا، اپوزٹ ہوگا. بٹ اسلام کیا سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھو زندگی جو ہے نا یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. نہ یہ پھولوں کا بستر ہے ایمان والوں کے ساتھ، نہ یہ پھولوں کا بستر ہے کفار کے ساتھ. دونوں کو جو ہے یعنی کہ محنت کرنی پڑے گی. تو مسلمان جو ہیں وی shouldn't really shy away from this struggle. Have you not seen those who were told, restrain your hand and establish prayer and give zakat, but when fighting was ordained for them, a party of them feared men as they feared Allah, or with greater fear. They said, our Rabb, why have you decreed upon us fighting? If only you had postponed it for a little, for us for a short time. Say the enjoyment of this world is little, and the hereafter is better for he who fears Allah. And injustice will not be done to you, even as much as a skin of a date stone. تو اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہے نا، اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک پیپر ٹائیگر ہوں کہ بہت آوازیں، بہت نوائز تو بہت ہوئی، بہت جذبات ڈسپلے کیے، مگر جب ایکشن کا ٹائم آیا تو پھر جو ہے وہ اس میں کہنے لگے وہ تو پرانے جو زمانے تھے وہ تو بڑے اچھے تھے. کہ جب اس زمانے کے اندر مسلمان تھے تو بڑے بے صبری تھی. بے صبری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے تو ہم تو جناب جہاد کر دیں گے، وی ول فائٹ آر وے آؤٹ. بڑے امپیشنٹ تھے کہ پرمیشن، مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اجازت نہیں دی. تو کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریکگنائز، وہ جانتے تھے کہ جب تک کہ یہاں پہ نظم و ضبط نہیں ہوگا، جب تک کہ ان لوگوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، تو یہ جہاد جو ہے ول ایکچولی لیڈ ٹو نتھنگ بٹ فساد. تو قرآن جو یہاں پہ ریفر کر رہا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مسلمان ابھی مکہ میں ہی تھے، دس از ہجرت سے پہلے، اور اس وقت ان پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا. اور وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں آپ اجازت دیں تاکہ ہم بدلہ لے سکیں، مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو یہی ہدایت کرتے تھے کہ صبر کرو اور کوئی کنفرنٹیشن نہیں. اور 12 سال تک مسلمانوں نے یہی اسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ ڈونٹ ریٹیلیٹ. اور خاص طور پہ یہ ریٹیلیشن ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. وی شوڈنٹ ریلی ریٹیلیٹ کہ جب کہ ہم ایک اسٹیٹ آف اینگر میں ہوں، یعنی کہ غصے میں ہوں، یا ہماری ایبلٹی نہیں ہو کہ ہم کوئی لاسٹنگ چینج لے کے آ سکیں. اگین وی شوڈنٹ ریلی ریٹیلیٹ دیٹ.
اس کے بعد جب یہ آپ یہ دیکھیں، اب قرآن کیا کہتے ہیں، اینڈ دے سے آور رب وائی ہیو یو ڈکریڈ اپون اس فائٹنگ اف اونلی یو ہیڈ پوسٹپونڈ اٹ فار اے شارٹ وائل، کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کہہ دیا کہ اب تم جنگ لڑو تو اب ان کا ایک الگ رویہ ہو گیا. اور یہ ایگزیکٹلی منافقت دکھا رہا ہے کہ ایک طرف تو بڑا سلوگن اور وہ، مگر جب اللہ نے جہاد کو کہہ دیا کہ اب تم جہاد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تھوڑے دن اور پوسٹ پون کر دو. تو اللہ کیا کہتے ہیں، دا انجوائمنٹ آف دس ورلڈ از لٹل، کہ یہاں کی زندگی کی جو خوشیاں ہیں یہ تو تھوڑے دن کی ہیں، اور آخرت جو ہے وہ تو بہت بہتر جگہ ہے. یو مے بی ڈیتھ ول اوور ٹیک یو ایون اف یو شوڈ بی ود ان fortified towers. But if good comes to them, they say, this is from Allah. And if misfortune befalls them, they say, this is from you. Say, all are from Allah. So what is the matter with these people that they can hardly understand anything? تو قرآن یہاں کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ wherever you may be، کہیں پہ بھی تم ہوگے تو موت تو تمہیں آ کے پکڑ لے گی. موت ول اوور ٹیک یو، وہ تو تمہارے پاس پہنچ جائے گی. اگر تو کہ ایون اگر تم جو ہو ایک کسی قلعے میں ہو، فورٹیفائڈ ٹاور کے اندر ہو، تب بھی موت آ جائے گی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جہاد کو اوائڈ کر دیں گے تو ہم جو ہے موت کو ڈاج کر دیں گے، یا اس کو موت ہمارے پاس نہیں آئے گی. تو دس از اے رانگ کنسیپٹ، کہ جو ہماری موت ہے اس کا وقت اور اس کی جگہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص جو ہے نا اس سے بچ نہیں سکتا. جنرلی لوگ یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو کسی کے اوپر موت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو بڑی مصیبت ہے. وی ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ کہ موت آئی یا نہیں آئی یا جب آئی. ہمیں اگر کسی کی فکر ہو تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا چیز بھیجی ہوئی ہے، کتنے نیک اعمال ہم نے آگے بھیجے ہوئے یا نہیں. پھر قرآن یہ بھی ہمیں جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو سمجھاتا ہے یہاں پہ، کہ یہ موت کو ضرور یاد رکھو. اٹ کنٹینیوسلی ریمائنڈز اس. اینڈ وائی از دی نیڈ فار اس کہ ہم جو ہے اس کو موت کو یاد رکھیں؟ اس لیے کہ ہوتا یہ کہ دنیا تو ویسے تو بہت اٹریکٹیو ہے، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، کہ انسان جو ہے دنیا سے بڑی محبت اس کو ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا سے محبت جو ہے نا کبھی کبھی ہمیں ڈسٹارٹ کر دیتی ہے ہمارے ویلیو اسٹرکچر کو بھی. تو اس کو رائٹ پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھے، کہ یہ یاد رکھے کہ ہمیں ایک اور زندگی بھی آئے گی، اور وہ جو ہے ہماری قبر کی زندگی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے وہ رائٹ پرسپیکٹو کے اندر رہے گی، انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا. ہمیں جب معلوم ہوتا ہے نا کہ دس ٹو شیل اینڈ، کہ جس حال میں بھی ابھی ہیں، چاہے بہت ہی خوشی کے حال کے اندر ہیں، بہت مال کے حال کے اندر بھی، تب بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو ختم ہونے والا ہے. تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے، ہم کسی بھی لمٹ کے اندر ایکسیڈ نہیں کرتے. جب کہ ہم خوش ہوتے ہیں ان ٹائمز آف ہیپینس، یا ایک غم کی حالت میں ہوتے ہیں، دونوں کے اندر جو ہے نا وی ول ریمین ایٹ ان اے بیلنس پوزیشن. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن اور آپ دیکھیں حدیث سے کہ انسان کو یہ، مسلمانوں کو یہ بہت ہی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ تم جو ہو دعا کرو اپنی لمبی زندگی کی. یہ کبھی نہیں کہا گیا، یہ تو بالکل یو شوڈ نیور ایون تھنک آف پریئنگ فار ڈیتھ. چاہے انسان کیسے بھی حالات سے گزر رہا ہو، کہ انسان کے لیے یہ کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ بھئی موت آ جائے، یہ تو بالکل اس کی منع دی ہے. مگر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں دنیا میں اور زیادہ جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، بٹ اس لیے کہ ہم جو ہیں زیادہ آخرت کما سکیں. But if good comes to them, they say, this is from Allah. And if misfortune befalls them, they say, this is from you. Say, all are from Allah. So what is with these people that they can hardly understand anything? تو یہ ہوتا یہ تھا کہ جب کہ کوئی مشکل آتی تھی تو لوگ جو تھے نا، یہ اس کا جو بلیم جو تھا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے تھے. ہاں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سب جو ہے یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے. اللہ کہتے نہیں، سب چیزیں جو اللہ کی طرف سے، کہ یہ اچھی جو قسمت ہوتی ہے، گڈ فارچون ہوتی ہے یا مس فارچون ہوتی ہے، بری قسمت ہوتی ہے، یہ ایکچولی اچھی چیز، اچھی قسمت، بری قسمت جو ہے نا ویسے بھی ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. ایک حدیث آتی ہے جس پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو نو ڈسٹریس ٹچز اے مسلم، کہ کوئی مشکل ہے مسلمان کو نہیں چھوتی، مگر وہ جو ہے بن جاتی ہے ایز اے سورس آف فارگیونیس، کہ اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور وہ ایک ایگزامپل یہ کہ ایون جب اس کو ایک جو کہتے ہیں نا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیتا ہے. تو جب کہ ہمیں مستقبل جو ہے ہمارے لیے کمپلیٹلی ان نون ہے، فیوچر تو اب کمپلیٹلی ان نون ہے، رائٹ. therefore we have to ہم یہ ازیوم کریں کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے، it's really irrelevant.
اس لیے کہ جب ہم دیکھیں گے سورہ کہف پہنچیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا ہم جو قصہ دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر، تو اس میں ہم دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں جو اپیرنٹلی ہمیں لگتی ہے یہ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے، کہ کشتی کو توڑ دینا، بچے کو مار دینا، تو دیکھنے میں تو یہ چیزیں بڑی بری تھیں، مگر آپ اینڈ میں دیکھیں نتیجہ ان سب کا جو تھا وہ اچھا تھا۔ Whatever good comes to you, it is from Allah. But whatever misfortune comes to you, it is from yourself. And we have sent you as a messenger to people, and sufficient is Allah as a witness. تو دیکھیے ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے تو ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی جو وجہ ہوتی ہے نا وہ لوگوں کی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہماری مس ڈیڈ، ہمارے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے کئی دفعہ انسان کے اوپر مشکل اور مصیبت ضرور آتی ہے۔ He who obeys the messenger has obeyed Allah. یہ آپ آیت دیکھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. He who obeys the messenger has obeyed Allah. But those who turn away, we have not sent you as a guardian over them. تو یہ جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے ہماری محبت اللہ کی محبت، ہمارے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نبی کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اور نبی کی اطاعت جو ہے وہ ایکویٹ کیا اس آیت نے کی ہے، وہ ایکویٹ کی ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، کہ جو نبی کا نافرمان ہوتا ہے انویریبلی وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوتا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا یہ آلموسٹ ریلی ریکیپ کرتی ہے پوری جو تھیم ہے سورہ نساء کی، ایک آیت کے اندر پوری ریکیپ ہو گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اطاعت کرنی ہے تو نبی کی اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے تو وہ صرف اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ نبی کی پہلے اطاعت کی جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رویہ تھا نا صحابیوں کا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے ان کا یہ تھا کہ وہ ہر چیز وہ چھوڑ دیتے تھے کہ جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ دے وڈ لیو ایوری تھنگ، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اتنی ان کے اندر اطاعت تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اینڈ دے سے obedience, but when they go out from your presence, a party of them spend the night planning things other than what you say. Allah records what they plan by night, so leave them alone and place trust on Allah. Allah is sufficient for trusting. تو بات یہ ہے کہ جو دل کے اندر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نا وہ کبھی نہ کبھی اوپر آ جاتی ہے۔ اوپر سے تو یہ بڑی اطاعت کے دعوے کیا کرتے تھے، مگر جب یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے جاتے تھے، یعنی کہ ان کی محفل سے جاتے تھے، تو دے وڈ گیٹ ٹوگیدر، آپس میں جا کے پھر یہ کنسپائر کرتے تھے کہ کیا ہم نے یعنی کہ پروفٹ کے اگینسٹ اور اسلام کے اگینسٹ۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے تو لکھ لیا، اللہ ریکارڈڈ کہ جو پلان کر رہے تھے اللہ نے لکھ لیا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، لیو دیم، ان کو چھوڑ دو اور توکل کرو اللہ کے اوپر۔ اللہ از سفیشینٹ فار ٹرسٹنگ۔ کیا ہے ہمارے لیے مورل کہ ٹھیک ہے لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، وہ اگینسٹ اسلام بھی پلان کرتے ہیں، پلاٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں زیادہ اوورلی کنسرن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو کیپ ڈوئنگ دیٹ گڈ ورک۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not reflect upon the Quran? If it had been from other than Allah, they would have found in it much contradiction. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا بتا رہا ہے ہمیں، کہ قرآن پہ تدبر کرو۔ یہ ایسی کوئی جس کو کہتے ہیں نا سپرفیشلی اس کو پڑھنے والی کتاب نہیں، اس پہ غور کرنا ضروری ہے، اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا ضروری ہے، اس پہ ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے بارے میں بھی دیکھیں تو وی آل نو کہ یہ تقریباً 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا، اور اس کے کتنے میسیجز ہیں اس کے اندر، مگر کتنی کنسسٹنسی ہے کہ جتنا لوگ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، جتنا اس کے اوپر سوچتے ہیں، اتنا ہی ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ پکا ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے موضوع دیکھیں گے قرآن کے اندر، اور ہم اتنے سارے موضوع جو ہیں ڈسکس کرتے چلے گئے، مگر ان موضوعوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے کنیکٹڈ ہیں اور کتنا بیلنس ڈسکشن ہے، کہ پہلے جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہوئی ختم تو پھر وراثت کی بات شروع ہو گئی، اس لیے کہ اوبیسلی جہاد کے بعد کچھ لوگ شہید ہوں گے، ان کا جو مال ہے اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، پھر رائٹس آف یتیموں کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں بات ہونی شروع ہو گئی، پھر بیواؤں کے جو حقوق ہیں وہ بتا دیے گئے، اس کے بعد شادی کے حقوق بتا دیے گئے، بیکاز دیز آر آل تھنگس دیٹ آر کنیکٹڈ۔ پھر خرچ کرنے کی پر بات شروع ہو گئی، اس لیے کہ جنگ کے لیے تو خرچ کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد کیا بات شروع ہو گئی، انکریجمنٹ کہ بھائی تم جنت کے لیے کام کرو۔ یہ تمام کچھ کرنے کے لیے آپ دیکھیں ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹوگیدر، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹوگیدر۔ اور یہ قرآن اگر آپ اس کو ایز اے بک دیکھیں نا تو اٹ از ان لائن ود ہیومن تھنکنگ پروسیس۔
اسی طریقے سے ہم ایز ہیومن بینگز ہم سوچتے ہیں. ہم ایک ہمارا تھاٹ پروسیس آتا ہے, ایک ہمیں آئیڈیا آتا ہے, پھر ہم اس سے کچھ اور کنیکٹ کرتے ہیں. اور یہ قرآن کا ایک بڑا طریقہ ہے کہ یہ جو کنٹینیوسلی انگیج کر کے رکھتی ہے نا اپنی ریڈرز کو. And when there comes to them news of peace or fear, they spread it around. But if they had referred it back to the messenger or to those of authority among them, then those who can investigate would have known about it. And if not, for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have followed the shaitan except for a few. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس خبریں آتی ہیں نا, ان کو پہلے دیکھا کرو کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں. یہ آیت تو لگتا ہے کہ جیسے آج کے زمانے کے لیے یہ جو آج جو چیلنج جس سے ہم گزر رہے ہیں نا, کہ فیک نیوز کا جو چیلنج ہے, یہ آئی تھنک لگتا ہے کہ اس زمانے میں آئی تھی, مگر اس کی اپلیکیشن آج جتنی زیادہ ہے میرے خیال ہے کبھی زمانوں میں نہیں ہوگی. تو کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کہ بھائی ایک انسٹنٹ ڈیسیشن مت لے لو کہ تمہیں کوئی خبر ملی اور تم نے فوراً اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا ڈیسیشن لے لیا. پہلے کاملی ویریفائی تو کر لو, دیکھو فیکٹس کو تو دیکھو, بی پیشنٹ, کچھ صبر سے دیکھو, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا غور کرنے کے بعد کوئی جو ہے نا اس کے اوپر ڈیسیشن لینا. ڈونٹ بی اے ریئیکشنری کہ یہاں خبر ملی اور وہاں پہ ریئیکشن آپ نے کر دیا. تو یہ بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ کئی دفعہ خبریں جو ہوتی ہیں نا وہ بے بنیاد ہوتی ہیں, دے آر بیس لیس. کبھی کبھی خبروں کے اندر بہت مبالغہ بھی ہوتا ہے, بہت ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں. اور دوسری جو چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھائی ریفرین فرام اسپریڈنگ ریومر, کہ جو چیز ہے بغیر اس کو چیک کیے ہوئے آگے کسی کو نہ بتاؤ. کیا قرآن کہتا ہے, اینڈ وین دیئر کمز ٹو دیم نیوز آف پیس اور فیئر دے اسپریڈ اٹ اراؤنڈ. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں نا, جو خبریں ہیں کہ کبھی امن کی خبر آ رہی ہوتی ہے, کبھی جنگ کی خبر آ رہی ہوتی ہے. جب امن کی خبر ہوتی ہے اگر وہ غلط ہو تو کیا ہوتا ہے, لوگ بڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہی ایگزیجریٹڈ تھریٹ آ جاتا ہے کہ بڑی یہ تو ایک کوئی بہت ہی بڑا مارکا ہونے والا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دلوں میں ایک بڑا خوف آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تو نیئرلی اٹس امپاسبل فار اس ٹو ویریفائی کہ کیا چیز جو ہے وہ سچ ہے کیا غلط ہے. ہاں, مگر کم از کم ہم تو پارٹی نہ بنے نا یہ فالس نیوز کو پھیلانے کے لیے, یہ جتنی بھی ریومرز ہیں ان کو پھیلانے کے لیے. تو اس وجہ سے آپ کے پاس واٹس ایپ پہ میسج آئیں, کہیں انسٹاگرام پہ میسج آئیں, کہیں میسج آئیں, اس کو پہلے ویریفائی کر لیں, آگے اس کو پھیلانے سے. آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے یہ ملینیم بگ جو تھا اس کے اوپر ہر قسم کی ریومر دنیا میں آنے والی تھی کہ جہاں پہ یہ سینچری چینج ہوگی پوری دنیا کولیپس ہو جائے گی, جہاز گر جائیں گے, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. لوگوں نے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے اس کے اوپر. Nothing happened. This was just false. There was nothing. مگر صرف ریومر کی بیسس کے اوپر یہ سارا تھا. So fight in the way of Allah. You are not responsible except for yourself. And encourage the believers that perhaps Allah will restrain the might of those who disbelieve. And Allah is greater in might and stronger in punishment. تو پہلے کیا بتایا کہ جنگ لڑو اللہ کے راستے میں, اور تم جو ہو تمہارے you are not responsible except for yourself. تمہاری تو اپنی ذمہ داری ہے. بات یہ کہ ایچ ون آف اس ہیز اے پرسنل رسپانسبلٹی, ہماری ذاتی ذمہ داری ہے. ہم اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنا حساب دے رہے ہوں گے. اس کے بعد کیا بتایا, اینڈ انکریج دا بلیورس. انکریج کس طریقے سے کہ جو لیڈر ہے نا, مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کا ایک سٹائل ہی ہونا چاہیے حوصلہ افزا. ہی مسٹ موٹیویٹ پیپل, ان کو انکریج کرے, ان کو اپنے جس کو کہتے ہیں نا الفاظ سے متاثر کرے. یہ الفاظ جو ہے نا, دی آر ویری پاورفل, ورڈز آر ویری پاورفل. ورڈز کی بیسس کے اوپر لوگ ایکٹ کرتے ہیں, اسی کی بیسس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جنگ اور جنگ کے موقع کے اوپر تو یو نیڈ اے لیڈر جس میں جذبہ ہو, جس کے انسپائرنگ ورڈز ہوں. Whoever intercedes for a good cause will have a reward from it, and whoever intercedes for an evil cause will have a burden from it, and Allah has power over all things. تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ تم کام کرو گے نا ویسا ہی تمہارا نتیجہ نکلے گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو سفارش کرتا ہے ایک اچھے کام کے لیے اس کو اس اچھے کام کا جو صلہ بھی ملتا ہے, اور جو سفارش کرتا ہے کسی گناہ کے لیے اس کو جو ہے اس گناہ کا بھی اس میں اس کا حصہ ملتا ہے. تو قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ کسی کو اگر دعوت دینی ہے تو نیک کام کے لیے دعوت دو.
گناہ کے لیے دعوت نہیں دو، اس لیے کہ اگر گناہ کے لیے دعوت دو گے تو اس کا جو برڈن ہے وہ بھی تمہیں تمہیں اس کو بیئر کرنا پڑے گا، اور یہی کہ اگر نیک کام کے لیے کسی کو دعوت دو گے تو اس کا ریوارڈ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ بڑا، میں کہتا ہوں، افسوس کی بات ہوتی ہے، ایک بڑا ٹریجڈی ہے کہ ایک انسان تو اس دنیا سے چلا جائے، مگر وہ جس چیز پہ گناہ کے کام پہ اس نے اور لوگوں کو دعوت دی ہے تو وہ تو ہمیشہ وہ جب تک چلتی جائے گی، یعنی کہ اٹ ول گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، تو وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو یعنی کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ حوصلہ افزائی لوگوں کی یہ بھی ہے کہ بھائی اگر وہ نیک کام کے اوپر لوگوں کو لگا دیتے ہیں تو دیکھیے اس کو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اور کتنا اس کا اجر ملتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. And when you are greeted with a greeting, greet with one better than it or return it. Indeed, Allah takes account of all things. تو کیا نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو؟ ایک تو یہ بات ہے کہ بھائی بی سول، بی پولائٹ، شائستہ ہوں، ہاں، ایون غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ جو ہے نا کہ سختی کا بیہیویئر اور ہارش بیہیویئر جو ہے دس از نو گڈ۔ اگر کوئی آپ کو کوئی گریٹنگ کرے تو اس کو واپس کریں، ریٹرن دیٹ گریٹنگ، اے بیٹر گریٹنگ۔ خیر اسلام کی گریٹنگ تو سلام ہے، اور سلام جو ہے از ون آف دی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، پیس بی اپون یو، تو جو اگر کوئی انسان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے جواب دیا جائے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیئرسٹ ٹو اللہ از اے پرسن ہو از دا فرسٹ ٹو آفر سلام، کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے وہ ہوتا ہے، قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کا نوکر ہے یا خنسامہ ہے یا کوئی اور ہے، آپ پہلے سلام کر دیں۔ دیکھیے دنیا بھر کے اندر ہر سویلائزڈ لوگوں کے اندر دنیا میں کوئی نہ کوئی کسٹم ضرور ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں پہلی دفعہ تو کوئی میوچل جس کو کہتے ہیں نا گریٹنگ ضرور کرتے ہیں، دس شوز دیئر افیکشن اور فیملیرٹی۔ کبھی لوگ ہائے کہہ دیتے ہیں، یو کہہ دیتے ہیں، نی ہاؤ کہہ دیتے ہیں، آداب کہہ دیتے ہیں، تسلیم کہہ دیتے ہیں، مگر اسلام کی جو سوشل گریٹنگ ہے وہ السلام ہے، یعنی کہ السلام علیکم۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا among the good deeds is to feed people and propagate سلام، کہ کیا سب سے کہ اچھی جو یہ کہتے ہیں نیکی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، whether you recognize the person or not، کہ چاہے تم اس شخص کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس کو کھانا بھی کھلاؤ اور اس کو جو ہے پہل کرو سلام کے اندر۔ اب ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یو کی ناٹ انٹر پیراڈائز انٹل یو آر اے بلیور اینڈ یور بلیف کی ناٹ بی کمپلیٹ انٹل یو لو ایچ ادر اینڈ آئی ٹیل یو فیڈ پیپل اینڈ اسپریڈ سلام، کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے کہ جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، اور تمہارا ایمان جو ہے وہ پکا نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آئی ٹیل یو فیڈ پیپل، اور سلام پھیلاؤ۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے بھی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام از دا نیم آف اللہ ود وچ ہی ہیز بلیسڈ دا پیپل آف دی ارتھ، سو میک سلام کامن پریکٹس امنگس یور سیلف۔ ایک دوسرے کو سلام جو ہے نا بہت کیا کریں، فون اٹھائیں ہیلو کی جگہ السلام علیکم کہہ دیں۔ اچھا دوسری ایک حدیث کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پرسن ہو از انٹرنگ دا ہوم شوڈ آفر سلام as this act of grace will bring blessing on him as well as his family، کہ جو شخص گھر کے اندر داخل ہو رہا ہو وہ پہل کرے سلام کرنے میں، چاہے آپ بھی آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، تب بھی آپ پہل کریں سلام کرنے میں، اس سے اللہ تعالیٰ برکت بھی ہوگا، آپ کے لیے بھی برکت ہوگی اور خاندان کے لیے بھی برکت ہوگی۔ اچھا اگر کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے، اٹس اوبلیگیٹری کہ اس سلام کا جواب دیا جائے، ایکسیپٹ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا آپ کوئی درس دے رہے ہوں یا اذان ہو تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے اس کا جواب نہیں دیتے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔